نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیز ساتھی اور دوستو، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہم لے کے چل رہے تھے تفسیر مفردات القرآن کے مطابق قرآن کے روٹ ورڈز کو۔ آج ہم سورہ فاتح کی آیت نمبر 5 کو پیش کر رہے ہیں اور میرا نام محمد رنگزیب ہے۔ تو دیکھتے ہیں آیت نمبر 5۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو راستہ سیدھا۔ تو اس کے اندر 3 روٹ ورڈز آتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں 3 روٹ ورڈز دال یا الہدایت کا ہے، صراط کا ہے اور الاستقامت ہے، مستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو آخری جو 2 ورڈ ہیں صراط کا اور الاستقامت کا، اس کو تو ہم اگلی ویڈیو میں لے لیں گے۔ تو آج ہم اس سے پہلا روٹ ورڈ لیتے ہیں ہدایت والا، تاکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے اور آپ لوگوں کی دلچسپی بھی برقرار رہے اور ہمیں اور مجھے اور آپ کو لرننگ کا موقع بھی مل جائے۔ تو ہمارے لرننگ آبجیکٹو میں آج ہدایت کے میننگ جاننا ہے۔ تو سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 5 کے روٹ ورڈز الہدایت کو لینے لگے ہیں۔ تو اس کی تعریف دیکھتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے معنی لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنے کی ہیں۔ رہنمائی کرنی ہے لیکن لطف و کرم کے ساتھ کرنی ہے، ایسے سخت لہجے میں نہیں کرنے۔ کچھ لوگوں کے لہجے بڑے سخت ہوتے ہیں لیکن وہ بات رہنمائی کی طرف ہی بلا رہے ہوتے ہیں۔ تو الہدایت کے معنی ہوتے ہیں لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا۔ پھر امام صاحب فرماتے کہ ہدایت 4 طرف سے اللہ کی طرف سے ملتی ہے انسان کو۔ تو وہ کس طرح ملتی ہے، یہ اسٹیپ وائز ہے کہ چلے اس کو دیکھ لیتے ہیں نا۔ تو یہ پہلی ہدایت وہ ہدایت ہے جو عقل و فطانت اور معرفی ضروریہ کے عطا کرنے کی وجہ سے ہے۔ عقل و فطانت اور معرفی ضروریہ کے عطا کرنے کہ جو اس کی ضرورت کی چیزیں انسان کی یا ہر جاندار کی، اس سے یہ والی جو ہدایت ہے پہلی قسم کی ہدایت ہے، یہ عام طور پہ تمام جانداروں کے لیے ہے۔ تو اس کی جو بھی ضرورت ہوتی ہے اس کی طرف اس کی رہنمائی کی جاتی ہے کہ بھوک لگنی ہے تو جو پرندوں نے کون سا کھانا کھانا ہے، بکری نے کون سا کھانا کھانا ہے، شیر نے کون سا کھانا کھانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار میں ودیت کی ہوئی ہے یہ رہنمائی۔ اور اس معنی میں ہدایت اپنے جنس کے لحاظ سے جمع مکلفین کو شامل ہے۔ جو مکلف تو ہم لوگ ہیں، جنات اور انسان ایسے مکلف۔ پھر وہ فرماتے ہیں بلکہ ہر جاندار حسب ضرورت اس سے بہرا ملا ہے۔ جتنی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی ہدایت ہر جاندار میں ودیت کر رکھی ہے، جبلت اس کی جبلت میں رکھ دی ہے۔ اور اسی کے لیے وہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 پیش کر رہے ہیں جو جبلی طور پہ انسانوں کو یا جاندار کو ہدایت ملتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو اس کی خاص طرح کی بناوٹ عطا فرمائی اور پھر ان کے خاص اخراج یا مقاصد پورا کرنے کی راہ دکھائی۔ تو خاص مقاصد پورا کرنے کی راہ دکھائی۔ تو یہاں تک پہلی جو انہوں نے ہدایت کی قسم بتائی ہے جو ہر اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہوئی ہے ہر جاندار میں۔ تو دیکھتے ہیں آگے وہ کیا فرماتے ہیں۔ آگے وہ کہ دوسری قسم کی ہدایت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ دوسری قسم کی ہدایت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیج کر اور کتابیں نازل فرما کر تمام انسانوں کو راہ نجات کی طرف دعوت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے اور کتابیں نازل فرمائی تاکہ لوگوں کو راہ نجات کی طرف دعوت دی جائے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ جو رسول آتے ہیں کچھ لوگ ان کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور اکثر بدبخت ان کی دعوت کو قبول نہیں کرتے۔
اس کے لیے وہ آیت پیش فرما رہے ہیں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 73 میں اس دوسری قسم کی ہدایت کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، مفہوم جس کا ہے کہ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 73 کا جو مفہوم بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ اور ہم نے بنی اسرائیل میں دین کے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے، جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت راہ نجات کے لیے دکھائی جاتی تھی۔ تو آگے دیکھتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں تیسری قسم کی ہدایت کے متعلق وہ کیا فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں سوم بامانی توفیق خاص آیا جو ہدایت یافتہ لوگوں کو عطا کی جاتی ہے، کہ خاص توفیق سے جو ہدایت ملتی ہے، جو یعنی سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو توفیق خاص سے اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پہ چلاتا ہے۔ اس کے لیے وہ سورہ محمد کی آیت نمبر 17 پیش فرما رہے ہیں توفیق خاص والی ہدایت کے لیے، جس کا مفہوم بنتا ہے کہ جو لوگ قرآن کے سننے سے اللہ ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے۔ تو سیدھے راستے پہ جو لوگ ہیں وہ قرآن کے سننے سے اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کو بڑھا دیتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے۔ پھر آگے دیکھتے ہیں کہ چوتھی قسم کی ہدایت کون سی بتاتے ہیں۔ وہ فرماتے کہ ہدایت سے آخرت میں جنت کی طرف رہنمائی کرنا مراد ہوتا ہے۔ اس کے لیے وہ سورہ محمد کی آیت نمبر 5 پیش کر رہے ہیں سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، بلکہ وہ انہیں منزل مقصود تک پہنچا دے گا اور ان کے اعمال درست فرما دے گا۔ سَيَهْدِيهِمْ، بلکہ وہ انہیں منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ تو یہاں تک ساری ڈسکشن وہ کمپلیٹ کر دیتے ہیں لفظ ہدایت کی۔ تو اس میں سٹیپ وائز چلتے ہیں، کسی کو جبلی طور پہ ملتی ہے تو چلو اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں اس کی میننگ لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا کے ہے۔ پھر ہدایت 4 طرف سے ہے، ہر جاندار میں جبلی طور پر پائی جاتی ہے، اور پھر رسول اور کتابوں کے ذریعہ راہ نجات دکھائی جاتی ہے۔ تو کوئی قبول کرتا ہے، کوئی قبول نہیں کرتا۔ تو وہ قبول کون سے لوگ کریں گے؟ جو ہدایت یافتہ ہوں گے یا جو ہدایت پہ چلنا چاہ رہے ہوں گے تو ان کو توفیق خاص ملے گی اور وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اور پھر آخرت میں جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں ان کی جنت کی طرف رہنمائی بھی کی جائے گی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ میں بھی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما دے۔ تو اگلی جو ویڈیو بنے گی وہ سورہ فاتح کی آیت نمبر 5 ہی ہوگی۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو راستہ سیدھا، اس میں یہ ہدایت والا لفظ ہم نے لے لیا ہے۔ تو آگے صاد، را، طا اور قاف و میم رہتے ہیں، ان کے لیے اگلی ویڈیو بنے گی۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ویڈیوز کو لازمی لائک کیا کریں، اس پہ لازمی کمنٹ بھی کیا کریں، اور ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے لیے اور میرے لیے ذخیرہ آخرت بنے۔ اور میرے چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔